زوار شاہ کے پاس بظاہر تو علاقے کے لوگ حنین شاہ کی موت کا افسوس کرنے آ رہے ہیں، لیکن زوار شاہ کی مخالف پارٹی کے لوگ زوار شاہ کو یہ احساس ضرور دلاتے ہیں کہ حنین شاہ سے ہی امید تھی کہ وہ اس خاندان کو والی وارث دے سکے گا۔ اب وہ تو مر کے منو مٹی تلے پڑا ہے اور زوار شاہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ خاندان اب لا وارث ہی رہے گا۔ زوار شاہ جو پہلے ہی حنین شاہ کی اچانک موت پہ اس قدر افسردہ ہے، علاقے والوں کی یہ بات سن کے مزید دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ شباب کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں خود کو لاوارث نہیں کہلاؤں گا اور نہ ہی اپنے خاندان کا نام اس طرح سے ختم ہونے دوں گا۔ دوسری طرف شباب کی ماں بھی اسے سمجھاتی ہے کہ پہلے تو زوار شاہ کو حنین شاہ سے امید تھی، کیونکہ حنین شاہ نے زوار شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پہلی اولاد زوار شاہ کی گود میں ڈال دے گا، لیکن اب تو حنین شاہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب زوار شاہ کو لوگ ضرور دوسری شادی پہ مجبور کر دیں گے، بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنی پسند کی کسی لڑکی سے زوار شاہ کی شادی کروا دو۔ شباب تو تڑپ اٹھتی ہے اپنی ماں کی بات سن کے کہ آپ کیسی ماں ہیں، اپنی ہی بیٹی کا گھر برباد کرنے کی بات کر رہی ہیں، جس پہ اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لو شباب، مرد اپنی بیوی سے جتنی بھی محبت کرے، لیکن کسی بھی مرد کے لیے ایک عورت کی محبت اولاد کی چاہت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ اب اسی دن زوار شاہ بھی شباب کو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ مجھ سے دشمنوں کی مزید تنزیہ باتیں برداشت نہیں ہوتی اور نہ ہی میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی مجھے لاوارث سمجھے، اس لیے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب چونکہ شباب پہ اپنی ماں کی بات کا بھی اثر ہے اور پھر زوار شاہ بھی جب اپنا فیصلہ سناتا ہے تو شباب کو ایک دفعہ تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ وہ اپنی محبت زوار شاہ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، کیونکہ اسے یہ خوف ہے کہ اگر زوار شاہ کی وہ خود بھی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرواتی ہے تو کیا پتہ کل کو زوار شاہ کو اس سے محبت ہو جائے، اور یہ بات تو شباب کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ تو اسے اچانک نہال کا خیال آتا ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ نہال واحد ایسی لڑکی ہے جس سے زوار شاہ کو زندگی میں کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت تو دور کی بات ہے، زوار شاہ تو اس نہال سے شدید نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہی تو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ ہے۔ اسی لیے شباب زوار شاہ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم نہال کے باپ کی معافی نامے پہ دستخط کر دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ نہال کو آپ سے نکاح کرنا ہوگا۔ زوار غصے سے شباب کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جس کی وجہ سے آج میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو شباب کہتی ہے کہ اگر آپ اس لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں تو ہم حنین کی موت کا بدلہ بھی اس سے لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اس گھر کو وارث دے دے تو اس کے بعد دھکے مار مار کے اسے اس گھر سے نکال باہر کریں گے۔ جس طرح سے آپ حنین شاہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اسی طرح نہال ساری زندگی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہے گی۔ زوار شاہ شباب کی بات مانتا ہے اور پھر وہ دونوں نہال کے گھر جاتے ہیں۔ نہال کی ماں تو یوں اچانک زوار شاہ کو اپنے دروازے پہ دیکھتی ہے تو حیران پریشان رہ جاتی ہے، جبکہ زوار شاہ کے بعد شباب بھی گاڑی سے اتر کے نہال کے گھر جاتی ہے اور وہاں دو ٹوک بات کرتی ہے کہ معافی نامہ لے کے آؤ، ہم اس پہ دستخط کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی کی ابھی نہال انصاری کا نکاح میرے شوہر زوار شاہ سے کرنا ہوگا۔ اور نہال کی ماں جو اپنے شوہر سے ساری زندگی مار کھاتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے نہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ سکتی ہے، نہ ہی پھانسی کے پھندے پہ۔ معافی نامہ آگے بڑھاتی ہے اور شباب اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ نہال تو اپنی ماں کی بات سن کے ہکا بکا رہ جاتی ہے، ابھی تو وہ خود کو حنین شاہ کی موت کے غم سے ہی نہیں نکال پائی تھی، اسے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چھرا اس کے دل میں گھونپ دیا ہو، اس سے تو مزید کھڑے بھی نہیں ہوا جاتا، وہیں ڈھہتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جبکہ شباب آگے بڑھ کے نہال کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب نہال تھوڑی ہوش میں آتی ہے تو پھر چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے، میں نے اپنی محبت کھوئی ہے، میں اب اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر حنین شاہ اور اپنی محبت کی ساری کہانی سب کے گوش گزار کرتی ہے۔
جبکہ شباب کہتی ہے کہ یہ جو عشق کی داستان تم نے سنائی ہے وہ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی کون جانتا ہے۔ بہرحال نہال کی ماں ایموشنلی بلیک میل کر کے اسے منا ہی لے گی زوار شاہ سے نکاح کے لیے۔ اس کے بعد جب نہال کو زوار شاہ اور شباب اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے تو شباب اپنی ماں کو بھی نہال اور حنین شاہ کی محبت کی داستان سنائے گی۔ تو شباب کی ماں کہے گی کہ مجھے تو اس لڑکی کو دیکھ کے ہی یقین ہو گیا تھا کہ وہ حنین شاہ کی محبت میں چور چور ہے، اس کی تو حالت ایسی ہے جیسے بنا روح کے جسم ہو۔ بہرحال اب شباب کے لیے زوار شاہ کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود ناقابل برداشت تو ہے، لیکن اس خاندان کے وارث کے لیے اور زوار شاہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اسے اپنے دل پہ پتھر رکھنا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف فوزیہ خود کو ہی کوستی رہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی قاتل ہوں، کیا تھا اگر حنین اپنی پسند سے اس منحوس لڑکی کو شادی کر کے یہاں لے آتا، کم سے کم میرا بھائی تو زندہ رہتا۔ عامر فوزیہ کو چپ کرواتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے رو رو کے بین کرتی رہی، کسی نے بھی یہ بات سن لی تو پھر تمہارا شوہر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور تمہاری اس گھر میں کیا عزت ہے یہ تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ جس دن تمہارا شوہر جیل چلا گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کے قتل کے جرم میں ملوث ہوں، اس دن تمہاری اس گھر میں کیا اوقات رہ جائے گی۔ اور اب جب عامر کو پتہ چلتا ہے کہ زوار شاہ نے شکیل انصاری کے لیے معافی نامے پہ دستخط کر دیے ہیں تو سکون کا سانس لیتا ہے کہ فائنلی شکیل انصاری باہر آنے والا ہے، کیونکہ اگر شکیل انصاری کو پھانسی کی سزا ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ عامر کے بارے میں ساری بات زوار شاہ کو بتا دیتا۔ اب نہال انصاری اس گھر میں آ تو گئی ہے لیکن گھر کا ہر فرد اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ باقی سب کی نفرت تو نہال کو سمجھ آتی ہے، لیکن گھر کی نوکرانی نوری جو نہال سے نفرت کرتی ہے، نہال کی سمجھ سے یہ نفرت بالا تر ہے۔ اور نہال کو یاد آتا ہے کہ ایک بار ابا نے نہال کا فون پکڑ لیا تھا تو حنین شاہ نے جلدی میں نوری سے ہی ابا کی بات کروائی تھی، یہ ظاہر کروانے کے لیے کہ نہال کسی مرد سے نہیں بلکہ لڑکی سے ہی بات کر رہی ہے۔ اب نوری کو بھی یہ سب یاد ہے، لیکن نہال کو یہ تو نہیں پتا نا کہ نوری خود بھی حنین شاہ کی محبت میں گرفتار تھی۔ تو ایٹ دا اینڈ لگتا یہی ہے کہ نوری ہی نہال شاہ کے کام آئے گی، کیونکہ اسے آدھی حقیقت تو پتا ہے کہ حنین شاہ نہال سے محبت کرتا تھا، لیکن باقی کی حقیقت جب اسے پتا چلے گی کہ حنین شاہ کے قتل میں اسی کی بہنیں فوزیہ ذکیہ اور خاص طور پہ عامر ملوث ہیں تو وہ یہ سب زوار شاہ کو ضرور بتائے گی۔ فی الحال تو نہال کی پریگنینسی کے دنوں میں ایک طرف زوار شاہ اور شباب ہیں جو نہال کی صحت کا خاص خیال رکھیں گے، جبکہ دوسری طرف فوزیہ ذکیہ اور عامر ہیں جو نہال کا مرڈر کرنے کی، خاص طور پہ اس کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ جس دن زوار شاہ کا وارث آ گیا اس دن ان لوگوں کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور خاص طور پہ یہ کہ یہ ساری دولت جائیداد تو پھر زوار شاہ کے وارث کے نام ہو جائے گی، تو فوزیہ ذکیہ عامر اور جاوید کو کیا ملے گا؟ اور ناظرین یہاں پہ جو جاوید ہے ذکیہ کا شوہر، اسے بھی ابھی تک یہ بات نہیں پتا کہ حنین شاہ کے قتل کے پیچھے عامر کا ہاتھ ہے، لیکن جاوید بھی ایک لالچی انسان ہے جس کی نظر زوار شاہ کی اس دولت جائیداد پہ ہے۔ تو ناظرین ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اچھی یا بری یا نارمل؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔